سورہ قاف کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک سے اس سورہ مبارکہ کی تفہیم اور تفسیر کے حوالے سے ہماری گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم نے یہ جانا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے بعد جمعۃ المبارک کے خطبات میں طویل عرصہ ہر خطبے میں صحابہ کرام کو یہ سورت تلاوت کر کے سناتے، اور صحابہ کرام میں سے بہت سو نے آپ سے جمعہ کے خطبہ میں اس سورت کو سن سن کر حفظ کر لیا، یاد کر لی۔ اس سورہ کی ابتدا حرف قاف سے ہے جو کہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس بارے بھی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی کہ حروف مقطعات ان کی اہمیت کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے انہیں ایک چیلنج کے طور پر نازل فرمایا ہے، اور ان کا معانی اور مفہوم اس کی حقیقت اللہ کو ہی معلوم ہے۔ اس حد تک ہماری بات گزشتہ خطبہ میں مکمل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والقرآن المجید، اور قسم ہے قرآن کی جو بڑی بزرگی والا ہے۔ والقرآن میں واو قسمیہ ہے۔ عربی زبان میں قسم اٹھانے کے لیے جو اسلوب ہیں ان میں سے یہ ہے کہ واو لگا کر قسم اٹھائی جاتی ہے، جیسے واللہ، اللہ کی قسم۔ تو یہاں پر فرمایا والقرآن، اور قسم ہے قرآن کی۔ قسم کے حوالے سے ہم نے مختلف خطبات میں یہ بات جان رکھی ہے کہ ہم انسانوں کے لیے صرف اللہ رب العزت کی قسم اٹھانا یہ جائز ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی قسم اٹھانا یہ حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم اٹھائی، کسی اور کا حلف لیا، فقد اشرک، اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ اس لیے کہ جب کوئی انسان قسم اٹھاتا ہے تو وہ قسم اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اٹھائی جاتی ہے۔ ہمیں اپنی بات کو وزنی بنانے کے لیے دلائل چاہیے ہوتے۔ جب میرے پاس کوئی اور دلیل نہ ہو، کوئی گواہ نہ ہو، کوئی بات میں اپنی بات کی حقانیت اور سچائی کے لیے پیش نہ کر سکوں، تو قسم اٹھاتا ہوں کہ میری یہ بات سچ ہے، درست ہے، یا میں جو کہوں گا وہ سچ کہوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، یعنی اللہ رب العزت تو میرے دل کے حال پر مطلع ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ کی یہ صفت ہے، وہ آنکھ کی خیانت کرنے والے اور سینوں کے اندر چھپے ہوئے معاملات کا بھی علم رکھنے والا۔ اس لیے میں اللہ رب العزت کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میرا رب میرے دل کے حال پر مطلع ہے، وہ واقف حال ہے، اس کی گواہی میں دے رہا ہوں کہ میں غلط نہیں کہہ رہا۔ اگر میں کسی اور کی قسم اٹھاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے دل کے حال پر اس کو بھی مطلع سمجھتا ہوں، جبکہ دلوں کے حال اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی غیر اللہ کی قسم اٹھائے تو اس نے شرک کیا۔ لیکن رب کائنات جس کی قسم اٹھانا چاہیں اٹھا سکتے۔
اور اللہ تعالیٰ جب قرآن مجید میں اپنے کلام میں کسی کی قسم اٹھاتے ہیں تو وہاں پر بہت ساری چیزیں مقصود ہوتی ہیں. ان میں سے ایک اہم بات جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اس کا مقام، مرتبہ اور اہمیت و فضیلت بیان کرنا ہو. والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی، یعنی قرآن مجید کی عظمت، برتری اور مقام وہ ایسا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے قسم اٹھائی. اور اس بات کو آگے اور واضح کیا ہے المجید کے ساتھ. قسم بھی ہے اور اس کی صفت مجد بھی ہے. المجید ہے یہ قرآن، اس پر ابھی تفصیلاً بات کرتے. القرآن یہ اس کتاب کا ذاتی نام ہے. کسی بھی چیز کے کچھ ذاتی نام ہوتے ہیں اور کچھ صفاتی نام ہوتے ہیں. امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے قرآن کی 4 ذاتی نام بیان کیے. القرآن، الفرقان، الذکر اور الکتاب. یہ 4 قرآن مجید کے اپنے ذاتی نام ہیں. القرآن، الفرقان، الذکر اور الکتاب. القرآن ان میں سے قرآن مجید میں 68 مقام پر استعمال ہوا ہے. بعض علماء نے قرآن مجید کے اندر قرآن کی صفات کے اعتبار سے جو صفاتی نام ہیں وہ کل ملا کر 55 بیان کیے، جیسے التنزیل، الحکیم، المجید، یہ سارے صفاتی نام. لیکن القرآن، الفرقان، الذکر اور الکتاب یہ الف لام کی تخصیص کے ساتھ جب استعمال ہوگا تو صرف قرآن مجید کے لیے استعمال ہوگا، کسی اور چیز کے لیے استعمال نہیں. تو القرآن، یہ قرآن، جب ہم یہ کہتے ہیں القرآن یا یہ مصحف جس کا میں نے اشارہ کیا تو ہم اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ جب ہم کسی چیز کا نام لیتے ہیں تو اس کی ایک تعریف ہوتی ہے، ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں القرآن تو اس کی بھی ایک تعریف ہے جو علماء نے بیان کی ہے. بہت ساری تعریفیں بیان کی گئی ہیں لیکن ان میں سے سب سے جامع جو تعریف ہے وہ علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ کتاب اللہ المعجز الذي نزل به جبریل امین على قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلسان عربی مبین المفتتح بالفاتحہ والمختتم بالناس. جب ہم القرآن کہتے ہیں تو ہم وہ چیز مراد لے رہے ہیں جس کو سب سے پہلے جان لینا چاہیے کہ کتاب اللہ وہ اللہ کی کتاب ہے المعجز، جو اعجاز والی ہے، چیلنج کے طور پہ اللہ نے نازل کی ہے. یہ معجزاتی کتاب ہے جو کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ اس جیسی کتاب یا اس کی کسی صورت جیسی کوئی صورت بنا کر لا سکے. قیامت تک کے لیے یہ چیلنج موجود ہے اور ہم نے گزشتہ خطبہ میں بھی اس پہ تفصیلی بات کی تھی. تو کتاب اللہ المعجز، اللہ کی معجزاتی کتاب. اور بعض علماء نے مزید تفصیل یہ بیان کی ہے کہ کتاب کی جگہ کلام کا لفظ استعمال کیا ہے جو زیادہ واضح کر دیتا کلام اللہ المعجز، کہ یہ صرف کتاب نہیں ہے بلکہ یہ کلام ہے. کلام اللہ رب العزت کی صفت ہے تو یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. اس لیے یہ معجز ہے، اعجاز والا ہے، معجزاتی ہے کہ یہ انسان کا یا کسی اور مخلوق کا کلام نہیں ہے. الذی نزل به جبریل امین، یہ وہ کلام ہے جس کو لے کر جبریل امین نازل ہوئے.
کوئی اور فرشتہ لے کر نہیں آیا. اب جبریل امین سابقہ انبیاء کی طرف بھی بہت ساری کلام کو لے کر نازل ہوئے. فرمایا علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن وہ کتاب، وہ کلام ہے جو اللہ کا معجزاتی کلام ہے. جبریل امین لے کر آئے ہیں کہاں پر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر. بلسان عربی مبین. اور یہ وہ کلام ہے جو عربی مبین زبان کے اندر ہے، بڑی واضح فصاحت اور بلاغت والی زبان. اور یہ وہ کلام ہے کہ جس کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہو رہا ہے اور جس کا اختتام سورہ الناس پر ہو رہا. یعنی ہم قرآن مجید کو مکمل جانتے اور مانتے ہیں. سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ الناس تک یہ مکمل قرآن کلام اللہ ہے. اس میں سے کوئی حصہ مفقود نہیں، کوئی حصہ چھپایا نہیں جا سکتا، کوئی حصہ کوئی بکری نہیں کھا گئی، کوئی حصہ کسی اور پر نہیں آنا تھا بلکہ غلطی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گیا. اللہ رب العزت کے نظام میں اس قسم کی غلطیاں اور خلل واقع نہیں ہوتے. تو القرآن یہ وہ قرآن ہے جس کی یہ تعریف مان کر ہم اس کو القرآن کہتے ہیں. تو والقرآن، اور قسم ہے اس قرآن کی. اب آگے ایک صفت بیان کی ہے، المجید. مجید کہتے ہیں فضیلت والا، شان والا، بزرگی والا. المجید اللہ رب العزت کی بھی ایک صفت کا نام ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. وہ اللہ ہے جو بڑا ہی بخشنے والا، بڑی محبت کرنے والا، بڑے عرش والا اور بڑی بزرگی والا. قرآن مجید میں دو مقامات پر قرآن مجید کی یہ صفت بیان ہوئی. ایک یہاں پر سورہ قاف میں، قاف والقرآن المجید، اور دوسرا اللہ رب العزت نے سورہ بروج میں ارشاد فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. بلکہ یہ تو قرآن ہے جو بڑی بزرگی والا ہے، جو اللہ نے لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھا. مجید جیسے میں نے کہا لفظی اعتبار سے مجد سے ہے، شان، عظمت، رفعت، بلندی، یہ سارے معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں والقرآن المجید، قسم ہے اس قرآن کی جو بڑی شان والا، بڑی بزرگی والا، بڑی عظمت والا. یہ عظمت اور شان کیسے ہے؟ ابھی ہم نے یہ بات کہی کہ یہ اللہ کا کلام ہے. عربوں کا ایک مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں کلام الملوک ملک الکلام. بادشاہوں کی گفتگو کی بادشاہ ہوتی ہے. کلام الملوک ملک الکلام. سارے لوگ باتیں کر رہے ہوں، جو بات بادشاہ کہہ دے وہ سب سے اوپر ہوتی ہے. اللہ رب العزت جو رب العالمین ہے، مالک کل شیء ہے. اور جس طرح ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت میں پڑھتے ہیں کہ مالک یوم الدین، اس کی دوسری تلاوت یہ ہے ملک یوم الدین، قیامت کے دن کا بادشاہ. کہ جب تمام ملوک وہاں حاضر ہوں گے، کسی کی بادشاہی نہیں ہوگی، صرف اللہ کی بادشاہی ہوگی. ملک السماوات والارض، مالک السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کا بادشاہ، زمینوں اور آسمانوں کا مالک. تو جو مالک ہے، جو بادشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو اس کا کلام ہے، وہ سارے کائنات کے کلاموں کا بادشاہ. اس لیے یہ المجید ہے. اور اللہ رب العزت نے
اس کتاب کو نازل کرتے ہوئے جو اہتمام فرمایا ہے وہ بہت کافی ہے ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ قرآن کس طرح المجید ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے اس کلام کو لوح محفوظ میں محفوظ کیا، اس کی حفاظت کا بندوبست کیا۔ پھر جب اس کے نزول کا وقت آیا تو جو فرشتہ اس کو لے کر آ رہا ہے وہ تمام فرشتوں کا سردار جبریل امین، جس دل پر یہ نازل ہو رہا ہے وہ دل اور شخصیت تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس مہینے میں نازل کرنا شروع کیا ہے وہ تمام مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ پھر جس رات میں اس کا آغاز کیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 1000 سال کی عبادت سے بہتر، برابر نہیں بہتر، ایک رات جو سب سے بہتر رات ہے اس میں اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ جس رات میں نازل ہو وہ بھی سب سے بہتر ہو جاتی، جس زبان میں نازل کیا ہے وہ دنیا کی سب سے بہترین زبان، اور جس زبان کو اللہ نے جنت کے لوگوں کے لیے پسند کیا، یہ جنتیوں کی زبان، القرآن المجید، یہ بڑی مجد والا، عزت والا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں لوگوں کو اس بات کی تعلیم دیتے تھے، ان خیر الحدیث کتاب اللہ، باتوں میں سب سے بہتر بات، سب سے خیر والی بات وہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو جب اس کے لیے اتنا اہتمام ہے تو جو اس کے ساتھ جڑ جائے وہ بھی سب سے بہترین ہو جاتا۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتا ہے یا تعلیم دیتا ہے۔ اب ہمارا مسئلہ تھوڑا سا مختلف، کیونکہ ہم تو لوگوں کو کسی اور میزان میں تولتے ہیں، ہم لوگوں کو کچھ اور معیاروں کے اوپر تولتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں معیار مختلف۔ یہ معیار کیسے مختلف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں جس کو امام بنایا جائے وہ کون ہو، اس کا کرائیٹیریا کیا ہو؟ اب یہ نماز کیا ہے؟ اللہ کے سامنے حاضری ہے۔ ہم سب اللہ کے سامنے دن میں 5 مرتبہ حاضری دینے کے پابند ہیں۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بہت سارے لوگ بغاوت کرتے ہوئے حاضری سے بھاگ جائیں۔ دفتر سے غیر حاضری قبول نہیں، باس ڈانٹے گا۔ کسی اہم فنکشن سے غیر حاضری قبول نہیں، دوست ناراض ہو جائیں گے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آواز لگتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، بھاگو بھاگو، یہ حیا کا لفظ ہے نا، بھاگو، دوڑ کے آؤ، جلدی آؤ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ بلا رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جس بھی چیز میں مشغول ہو اس کو چھوڑ کر سب سے بڑے کی منادی کے اوپر لبیک کہو۔ ساری دنیا میں بڑا پنکچوئل، وقت کا پابند، غیر حاضری نہیں کرتا جی، ہر وقت اس کی حاضری پوری ہوتی ہے، پورے آفس میں مشہور ہے، لیکن رب کے سامنے حاضری میں غیر حاضر۔ یہ حاضری دیتے ہوئے جب ہم آتے ہیں اللہ کے سامنے
تو جس طرح وفد آتا ہے نا تو اس کا کوئی سربراہ ہوتا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. کوئی ڈیلیگیشن جاتا ہے کسی بڑے کے ہاں، آپ میں کچھ لوگ مل کر اگر جائیں صدر سے، وزیر اعظم سے ملنے، آرمی چیف سے ملنے، کسی بڑے سے ملنے، تو وہاں پر کوئی ایسا ایک بندہ ہوتا ہے جو فوکل پرسن ہوتا ہے، جو وفد کا سربراہ ہوتا ہے. وہ جا کر گفت و شنید کرتا ہے، باقی لوگ اس کے ساتھ حاضری دیتے. رب کائنات کے دربار میں حاضری دینے کا کرائیٹیریا کیا ہے کہ اس وفد کا سربراہ کون ہوگا؟ جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، جس کی عمر زیادہ ہے. کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تم میں جو سب سے زیادہ قرآن کا جاننے والا ہے وہ اس بات کا حقدار ہے کہ جب تم یہ حاضری کے لیے اللہ کے دربار میں آؤ وہ آگے کھڑا ہو کے تمہارا فوکل پرسن ہے. اور وہ بھی اپنی مرضی کی باتیں نہیں کرے گا، وہ بھی اللہ کا کلام پڑھے گا. اس لیے وہ اس بات کا لائق ہے کہ اس کو امام بنایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے بڑے سخت دن میں جنگ کے بعد اپنے شہداء کو اکٹھا کر رہے ہیں. کثرت ہے صحابہ کرام کی جو شہید ہوئے. اب قبریں کھودی جا رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایک قبر میں 2-2 3-3 4-4 دفن کیے جائیں. جب شہداء زیادہ ہوں تو ایک ہی قبر میں مشترکہ قبر بنائی جا سکتی ہے. اب صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی جانب سب سے پہلے قبر میں کس کو داخل کیا جائے؟ معلوم ہے نا ایک جانب قبلے کیا، اس کے پیچھے پھر دوسرا رکھنا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. کیا کرائیٹیریا اللہ کے رسول نے دیا؟ جس کی عمر بڑی ہے، اس کے پیسے زیادہ ہیں، جس کو زخم زیادہ لگے. آپ نے فرمایا جن 3 2 4 لوگوں کو قبر میں اتارنے لگے ہو ان میں سے دیکھو کس کو قرآن زیادہ یاد تھا. جس کو قرآن زیادہ یاد تھا اسے پہلے قبلے کی طرف آگے رکھو، پھر دوسرے کو رکھو، پھر تیسرے کو رکھو، پھر چوتھے کو رکھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا دور ہے. مدینہ سے ایک مرتبہ مکہ المکرمہ کے لیے تشریف لائے. حضرت نافع کو اس وقت مکہ کا گورنر جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیا تھا. تو جب گورنر کو یہ معلوم ہوا کہ خلیفۃ المسلمین تشریف لا رہے ہیں تو وہ مکہ سے باہر نکل کے وادی غسفان کے پاس آ کر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو گورنر مقرر کرے وہ کام چھوڑ کے صرف استقبال کے لیے آ جائے. پوچھا بھائی تمہیں تو گورنر لگایا ہے، لوگوں کے لیے کس کو چھوڑ کے آئے ہو؟ تم تو یہاں پھر رہے ہو. کہنے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً مجھے معلوم ہے کہ میں گورنر ہوں، لوگوں کو بغیر کسی کے نہیں چھوڑ کے آیا، اپنی جگہ ایک قائم مقام گورنر مقرر کر کے آیا ہوں. اگلا سوال آ گیا قائم مقام گورنر بنایا کس کو ہے؟ کہنے لگے ابن ابزی کو بنایا. عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یہ ابن ابزی کون ہے؟ اللہ اکبر. نافع فرمانے لگے یہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے، آزاد شخص نہیں ہے، غلاموں میں سے غلام ہے. عمر کہنے لگے تم نے ایک غلام کو مکہ کے لوگوں کا گورنر بنایا؟ ان میں کتنے صحابہ ہیں، کتنے تابعین ہیں، ان کا گورنر ایک غلام کو بنا کے آئے ہو؟ نافع کہنے لگے جی میں نے اس کو اس لیے ان کا گورنر بنایا ہے انہ قارئ لکتاب اللہ و انہ عالم بالفرائض. وہ ان سب میں سب سے زیادہ اللہ کی کتاب کا قاری ہے، پڑھنا جانتا ہے، اور وراثت کے جو معاملات ہیں، فرائض کا جو علم ہے، جو سب سے مشکل علم ہے، جس علم کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا علم میں سے سب سے پہلے جو علم اٹھا لیا جائے گا وہ فرائض کا علم، وہ ان میں سب سے زیادہ علم الفرائض کا ماہر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی، مطمئن بھی، اور ساتھ میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. یقیناً اللہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے دیتا ہے اور اسی کتاب کی وجہ سے بہت سو کو ذلیل بھی کر دیتا.
اس غلام کو، عبد کو اگر آج یہ مقام ملا ہے کہ وہ مکہ کے لوگوں کا گورنر ہے تو اللہ کی کتاب کی وجہ سے ملا۔ یہ بات جان لیجئے، یہ جو معیار ہم نے بنائے ہیں نا، یہ یہی رہ جانے۔ دنیا کے سارے معیار اکٹھے کر لے، اپنے اندر صلاحیتیں جمع کر لے، جس جس چیز کو دنیا بڑا مانتی ہے وہ ساری حاصل کر لے، اس کا تعلق صرف سانس کے چلنے تک ہے۔ اور جیسے یہ سانس رکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ساتھ اس کی قبر میں 3 چیزیں جاتی ہیں، قبر تک اس کی 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں، 1 باقی رہ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی قبر تک اس کے ساتھ اس کے گھر والے جاتے ہیں، اس کا مال جاتا ہے اور اس کے اعمال جاتے ہیں۔ گھر والے بھی واپس آ جاتے ہیں، مال بھی واپس آ جاتا ہے، صرف اعمال باقی رہ جاتے ہیں۔ اور ان اعمال میں آپ نے فرمایا اس کی جو تلاوت ہے، جب فرشتے اس کی طرف آتے ہیں قرآن پڑھنے والے کے متعلق آپ نے فرمایا اس کے سر کی جانب سے آتے ہیں، یہ قرآن سر والی جانب کھڑا ہو جاتا ہے، دائیں سے بائیں سے پاؤں کی طرف سے جس طرف سے آنے لگتے ہیں یہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو ہے بندہ ہے یہ حامل قرآن ہے، یہ قرآن والا ہے، اس تک تمہیں پہنچنے کا رستہ نہیں۔ اس لیے اس کتاب کے ساتھ تعلق بنائیے جو المجید ہے، خود شان اور بزرگی والی ہے، اور جو اس کتاب کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی شان اور بزرگی والا ہو جاتا ہے۔ اور شان اور بزرگی وہ ہے جو اللہ کے ہاں معتبر، جس کو میرا رب عزت والا بنائے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم نے قرائے کرام کو بہت پست کر دی، اور وہ جو ایک مینٹیلٹی ہے جو انگریز دور سے شروع ہوئی تھی اور آج تک موجود ہے کہ بابو صاحب کی عزت ہے اور مولوی صاحب جو ہے وہ، قاری صاحب جو ہے وہ بس ایک گزارا کرنے والا بندہ ہے، اور اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنے گھرانوں کے سب سے کمزور لوگ اس فیلڈ میں ڈالتے ہیں، جو کہیں نہ چل سکے نا، جو ذہنی طور پہ سست ہو۔ آخری حل یہ ہے چلو یار اس کو مدرسے بھیج، حافظ بنا دو۔ فیصلہ کیجئے، ہمت کیجئے، توفیق مانگیے اللہ سے، اپنے گھرانے کے ذہین ترین بچوں کو اس فیلڈ میں لائیے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں، ہماری امت میں اچھے علماء پیدا ہوں، اچھے قراء پیدا ہوں، جو امت کو لیڈ کر سکے، جو خیر کی بات بتا سکیں، جو رہنمائی کر سکیں، جو کتاب و سنت کا علم آگے پہنچا سکیں، تو صرف کوسنے دینے سے کام نہیں چلے گا، اپنے حصے کا دیا جلائیں۔ اور وہ ادارے، وہ لوگ جنہیں اللہ نے یہ توفیق دے رکھی ہے ان کے ساتھ دست و بازو بنے، کہ یہ اللہ کی توفیق اور فضل ہے کہ کسی کو اللہ رب العزت اپنے اس خانوادے میں شامل کرے۔ یہ لفظ میں ویسے نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن اہل اللہ و خاصۃ، یہ قرآن والے یہ اللہ والے ہیں اور اس کے خاص ہیں، اہل اللہ، اللہ کا خانوادہ ہیں، حالانکہ اللہ کا کوئی خانوادہ نہیں، لیکن یہ عزت اور شرف کی وجہ سے مقام دیا ہے، یہ اللہ والے ہیں۔ اس لیے اس کتاب کا بڑا مقام ہے، اس کتاب کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو حضرت عمر نے کہا تھا اس کو سامنے رکھیے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الآخرین، اللہ اس کتاب کی وجہ سے بہت سی قوموں کو عروج دے دیتا ہے اور بہت سی قوموں کو ذلیل اور رسوا بھی کرتا۔ ہم بڑی جگہوں پر اپنے تنزلی کے،
اسباب تلاش کرتے ہیں، لیکن بنیادی سبب اس کتاب کو چھوڑ دینا، بنیادی سبب۔ اور جس نے کوئی تعلق قائم بھی رکھا اس نے ناظرے کا تعلق قائم کر لیا کہ بس ٹھیک ہے قاری صاحب آئیں ناظرہ پڑھاتے ہیں، بات ختم۔ یہ کتاب سمجھ کر عمل کرنے اور آگے ابلاغ کروانے کی کتاب تھی، یہ لیڈ کرنے والی کتاب تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کوئی آپشنل سی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے پڑھ لی نہ پڑھی نہ پڑھی۔ من جعلہ امامہ، جو اس کتاب کو اپنا امام بناتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، قادہ الی الجنہ، یہ کتاب اس کو لے جاتی اس کی قیادت کرتی، اس کو لیڈ کرتی ہوئی جنت میں لے جاتی ہے۔ اور جو اس کو اپنی پشت کے پیچھے رکھتا ہے، یہ کتاب اس کو پشت سے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں بھی لے جاتی ہے۔ قاف والقرآن المجید، قسم ہے اس قرآن کی جو بڑی بزرگی والا، بڑی عظمت والا ہے۔ عظمت قرآن پر اگر بات کرنا چاہیں تو سچ بات یہ ہے کہ انسان کے پاس وقت ختم ہو جائے، لیکن اس قرآن کی عظمت نہیں بیان ہو سکتی کہ کلام اللہ کی عظمت، انسان اللہ کی صفت کو کیسے الفاظ کے اندر جو ہے وہ بند کر سکتا۔ اس سے آگے فرمایا جو جواب قسم ہے کہ یہ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ اللہ نے ان پر ایک رسول بھیجا، ایک ڈرانے والا بھیجا۔ اس پر انشاءاللہ اگلی جمعۃ المبارک میں تفصیل میں بات کریں گے۔ اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق استوار کرنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔